بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے۔ ایک گوسٹ بھوت آرٹیکل وہ دی ٹیلی گراف میں شائع ہوا ہے۔ جو لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں ان کو اپنا مدعا بیان کرتا ہے، وہ باہر جا کر جناب جو اس کے انٹرنیشنل سہولت کار ہیں، جو یہودی لابی ہے، عالمی لابی ہے، وہ پھر جناب اس کے آرٹیکل جو ہے وہ چھاپتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جمہور کی آواز M2M اردو پہ۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک گوسٹ بھوت آرٹیکل، جس کو اب جعلی آرٹیکل کہتے ہیں، وہ دی ٹیلی گراف میں شائع ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے شائع ہو رہا ہے۔ ایک مجرم، ایک قیدی، اس کو یہ کیسی سہولت ہے کہ وہ جن لوگوں سے جو لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں ان کو اپنا مدعا بیان کرتا ہے، وہ باہر جا کر جناب جو اس کے انٹرنیشنل سہولت کار ہیں، جو یہودی لابی ہے، عالمی لابی ہے، وہ پھر جناب اس کے آرٹیکل جو ہے وہ چھاپتے ہیں۔ کسی اور قیدی کا آرٹیکل یہ ٹیلی گراف چھاپے گا، نیو یارک ٹائم چھاپے گا؟ نواز شریف جیل میں تھا، کبھی اس کا شائع کیا؟ شہباز شریف کا کیا؟ آصف زرداری کا کیا؟ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز، کتنے ہی تھے؟ کسی ایک کا بھی آرٹیکل ان اخبارات میں، انٹرنیشنل اخبارات میں شائع ہوا؟ لیکن اس کو یہ بھی سہولت حاصل ہے کیونکہ جو ہوتا ہے نا، وہ کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے، وہ والا حساب ہے۔ باقی باتیں تو وہی ہرزہ سرائی ہے کہ اپنی مذموم کارنامے چھپانے کے لیے ریاست کو ٹارگٹ کرو، ریاستی اداروں کو نشانہ بناؤ، وہی گھسی پٹی باتیں، گھسے پٹے الزام، من گھڑت الزامات بھی من گھڑت۔ اور یہ وہ الزامات ہیں جس کے بارے میں نہ تو یہ بانی پی ٹی آئی اور نہ ہی اس کے جو وکلا ہیں عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماضی کی طرح یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ گھوسٹ رائٹرز، جعلی قلمکار، اس کے ذریعے یہ پروپیگنڈا مہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ دیکھیں نا، اس کو مت بھولیں۔ اسی تحریک انصاف نے فارن فنڈنگ کے ذریعے، اور وہ بھی مشکوک فارن فنڈنگ، اس کے ذریعے امریکی لابی فرم LCC کی خدمات لاکھوں ڈالر کے عوض حاصل کی تھی، جس کے روح رواں صہیونی بھارتی لابی سے منسلک افراد ہیں، اور یہ تمام بھوت آرٹیکل اسی لابی کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اپنی اہلیہ کے حوالے سے گزشتہ جھوٹے بیانوں کی طرح پروپیگنڈا کیا کہ اسے ہارپک کے قطرے خوراک میں ملا کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب تمام معتبر ہسپتالوں کی لیبارٹریز کی میڈیکل رپورٹس آتی ہیں وہ ان الزامات کی نفی کرتی ہیں۔ جیل کے اندر اس صاحب کو، عمران خان کو، ایک پرتعیش قیام و طعام کی سہولت حاصل ہے، اس کے باوجود یہ من گھڑت بیانیاں کرتا ہے اور ریاستی اداروں پر الزام تراشی کو شیوا بنا رکھا ہے۔ اب یہ جو مہم چل رہی ہے، اس کے تمام تر تانے بانے سمندر پار یعنی کہ بیرون ملک سے ملتے ہیں، صہیونی قوتوں سے ملتے ہیں، کہ جس کا ایک واضح ثبوت ہے کہ صرف ایک تصویر کو بانی مخصوص سیاسی جماعت کے بیان کے ساتھ منسلک کر کے شائع کرتا ہے، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی صدر سے ہاتھ ملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف اس ایک تصویر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، صہیونی یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے۔ دیکھ لیں جی، ہمارا آرمی چیف ایرانی صدر سے مل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان گھوسٹ آرٹیکلز کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے،
یہ لاکھوں ڈالر کی رقم ان کو کون ادا کر رہا ہے؟ اور غیر ملکی جریدوں کے ذریعے پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں پر بغیر ثبوت کے کیچڑ چھاڑنے کا مقصد کیا ہے؟ بھئی مقصد یہی ہے کہ وہ لابی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو لاکھوں ڈالر دیے جاتے ہیں، وہی لابی یہ پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور کیا مقصد ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے۔ جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کا 9 مئی کے حوالے سے بڑا دو ٹوک اور کلیئر کٹ موقف ہے، اور ہیلے بہانوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ NRO مانگیں۔ جب NRO نہیں ملتا، ڈیل نہیں ہوتی، فوج 9 مئی کو بھولنے کو تیار نہیں ہوتی، ان کو معافی دینے کو تیار نہیں ہوتی، تو پھر وہی روایتی الزام تراشی یہ شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی سائفر کا بہانہ، کبھی قتل کی سازش کا ڈرامہ، اور کبھی جناب انتخابی دھاندلی کا رونا دھونا وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کی ایک جو کثیر تعداد ہے ان کو اس جماعت سے، تحریک انصاف سے اور اس کے بانی چیئرمین سے نفرت ہو چکی ہے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ایک ہی چیز کو بار بار جو ہے وہ اچھالے جا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، جس کا واضح ثبوت حالیہ ضمنی انتخابات ہیں، جس میں اس کی جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، لابیز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے فوج کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے کام یہ کچھ نہیں آنے والا، کیونکہ دیکھیں فوج ایک منظم ریاستی ادارہ ہے۔ جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی قاعدے قانون کے مطابق جو ان کا کردار ہے، کل بھی آرمی چیف نے کہا کہ بھئی حد میں رہیں، ہم اپنی حدود سے، آئینی حدود سے واقف ہیں، تو باقی بھی تو اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں۔ لیکن یہاں پر تو میں حکومت سے بھی کہوں گا، میں انٹیلیجنس اداروں سے بھی کہوں گا کہ کیوں اس کو یہ آرٹیکل شائع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ان سے بات کریں کہ دی ٹیلی گراف نے یہ ان کا اگر آرٹیکل ایک مجرم کا چھاپا ہے تو باقی قیدیوں کے مضامین بھی لکھا کر ان کو بھیجے جائیں، کیا وہ شائع کریں گے؟ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہنی ہوتی نا۔ میں نے شروع میں کہا کہ جو سابق وزراء اعظم یا موجودہ وزیر اعظم یا سابق صدر، موجودہ صدر، ان کے اوپر جو الزامات تھے، کیا ان کو یہ سہولت حاصل تھی؟ کبھی یہ خط لکھتا ہے، کبھی یہ جناب یہ گوسٹ لیٹر لکھتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے اور وہ چھاپ دیتے ہیں۔ پیسے کی بات ہے نا، وہ باہر بیٹھی ہوئی لابی ہے، وہ سارا یہ کام کر رہی ہے، پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا، پاکستان کی فوج، پاکستان کی معیشت، کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے، یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی عوام بھی اس کو ناکام ایجنڈے کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر خود عیاشی میں پڑا ہوا ہے، 12 لاکھ خرچہ مہینے کا جناب روٹی پانی کا ہے، 7 کمروں کا جناب بیرک ہے، ورزش کی مشینیں ہیں، معذرت کے ساتھ عدلیہ کی سہولت کاری ہے، اور ابھی انٹرنیشنل جو لابی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا پیچھے کھڑی ہیں۔ لیکن ملک ہے، ملک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔